أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس دن جو ظالم انسان ہے اس کا پچھتاوے کی ایک انتہائی کیفیت کو بیان کیا گیا. کہا کہ کیا پچھتاوا ہو. وہ یوم پچھتاوا اتنا ہوگا، اتنا وہ افسوس کرے گا کہ اپنے ہاتھ کاٹے گا. یہ عربی میں محاورہ استعمال ہے تو یوم یعض الظالم، جب آدمی اپنے ہاتھ کاٹتا ہے پچھتاوے سے اور کہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، تو وہ کیا کہے گا ظالم انسان؟ وہ یوم یعض الظالم، اور اس دن ظالم انسان یہ کہے گا، یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہے گا، یقول کہے گا یا لیتنی کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اس رسول کا ساتھ دیا ہوتا، میں رسول کے ساتھ کوئی اپنا راستہ بنا لیتا زندگی کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں صحیح، لیکن کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس راستے پر چل رہے ہیں؟ وہ راستہ کیا تھا؟ وہی تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی. یقیناً بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور اس راستے پر نہیں چل رہے. تو قبل اس سے کہ وہ پچھتاوے کا دن آ جائے جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا، یقیناً یہ بہت ہی مؤثر آیات ہیں، ان کی طرف آپ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے. آپ نے دیکھیں، میں دوبارہ ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن ظالم انسان علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، ان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور یقول، اور کہے گا یا لیتنی کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے اس رسول کے ساتھ کوئی اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں اس رسول کے ساتھ چلا ہوتا، اس کا میں نے ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا کاش، یا ویلتا میرے لیے شامت اعمال دیکھیے، لیتنی کاش، لم اتخذ میں نہ بناتا، فلانا خلیلا اس کو، فلاں کو اپنا دوست. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے، لقد اضلنی اس نے مجھے گمراہ کیا، عن الذکر قرآن کریم سے، نصیحت سے، دین سے، بعد اذ جانے، بعد اس کے کہ مجھ تک پہنچ چکا. یقیناً ہر مسلمان تک اللہ کا دین پہنچ چکا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو غافل ہیں اور اس کو، اس کے جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس سے وہ غافل ہیں. وہ یقیناً نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن غافل ہیں. تو کس بات سے؟ کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سے وہ غافل ہیں اور وہ اس دین کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کر رہے. انہیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. تو لیکن اس دن پھر یہ انسان یہ کہے لقد اضلنی عن الذکر، یہ میں نے دوستیاں، دنیا، یہ ساری چیزیں جو اپنائی، انہوں نے مجھے گمراہ کیا. لقد اضلنی، جو کہا نا پچھلی آیت میں کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا، تو کہا کہ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ مجھ تک آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی رسوائی کا باعث بننے والا، وہ رسوا کرنے والا ہے. اور وقال الرسول، اور اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا یعنی اس کو ترک کر دیا تھا، اس سے بے اعتنائی برتی، اس کی تضحیک کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، یا قرآن کریم کو مذاق سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً آج مسلمان قرآن کریم کو ایسا تو نہیں سمجھتا، لیکن عمل کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کریم کو سمجھتی ہی نہیں ہے، اور ان کا رویہ اسی طرح ہے جیسے بے نیازی کا، اس سے نظر اندازی کا۔ وہ قرآن کریم کی جو اصل دعوت ہے، اور جو لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، جو لوگ باقاعدہ روزانہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا حال بھی اگر دیکھیں کہ اس کے لیے جو قرآن کریم جس کے لیے کہتا ہے، جس دین کے لیے جد و جہد کرو، اس دنیا میں کوئی کام کرو، وہ اس دین کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، باقی سارے نیکی کے کام ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ واپس دین کی طرف آئیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اگر آپ واقعتاً آپ کے اندر آج احساس ہے اور اس قیامت کے پچھتاوے سے اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو للہ آپ اس طرف توجہ دیجئے اور قرآن کلاس میں شریک ہوں، یا اس کا ایک کورس ہم نے تیار کیا ہے، اگر اس کورس میں آپ حصہ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز بتائی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، پورا ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ چھوٹا سا ایک کورس کر لیں تو آپ کے جتنے بھی خدشات ہیں یا جتنے بھی آپ کی اس سلسلے میں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی، قرآن اور حدیث سے سمجھ آئیں گی۔ تو پھر آپ انشاءاللہ یہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا جس دن ہمیں افسوس کریں گے کہ یوم یعود الظالم علی یدیہ، جس دن جو ہے ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا یا ویل یا لیت، یقول یا لیتنی، اور کہے گا کاش میں نے اپنے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اپنے رسول کے ساتھ میں چلا تھا، ان کے دین کے لیے دنیا میں جد و جہد کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر جد و جہد کرنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔